کے سامنے قرآن کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. میں صرف یہ 2-3 آیتیں بیان کرنے آیا ہوں, اور اس سے آپ نے پہلی بات تو یہ ریئلائز کرنی ہے کہ اگر 2-3 آیتوں میں اتنا کچھ ہے تو پورے قرآن میں کتنا کچھ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ واقعہ کیا ہے ذرا سنیے گا. قرآن پاک کا پارہ 29 ہے, سورہ قلم ہے, اور آیت نمبر 17 سے 19, 2 آیت ہیں. اللہ فرماتا ہے, بلکہ 3 آیت ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیها طائف من ربک وهم نائمون. That's it. 1-2 منٹ میں یہ باتیں پوری ہو گئی, لیکن اس کے اندر کتنا عظیم واقعہ اور کتنا بڑا میسج ہے. یہ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے, اسلامی بہنوں کے لیے بھی. اب اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا باغ والوں کو جانچا تھا, جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس باغ کو کاٹ لیں گے, اور انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے, تو اس باغ پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیری کر گیا جبکہ وہ سو رہے تھے. اب یہ کون سے باغ والے تھے, کیا ہوا ان کا؟ اب اس کی تفسیر پڑھنی پڑے گی نا. قرآن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پراپر سمجھ آتا ہے. اب تفسیر قرآن سنیے. یمن کا ایک شہر ہے صنعاء. اس شہر میں ایک بڑا سخی اور نیک آدمی رہتا تھا. نیک بھی بڑا تھا اور سخاوت بھی بڑی تھی, اور اس کے پاس ایک بڑا خوبصورت باغ تھا. اس کی عادت یہ تھی کہ جب باغ کے اندر خود بخود پھل گرتے تھے نا, آپ نے دیکھا ہوگا جب پھل لگ جاتے تو آٹومیٹکلی بھی گرتے ہیں, تو اس کا اصول یہ تھا کہ جو پھل درخت سے گر گیا وہ غریبوں کا ہے, وہ غریبوں میں بانٹ دیتا. اور جب درختوں کے پھل توڑے جاتے تھے, فصل اتاری جاتی تھی, تو درختوں کے نیچے کپڑے بچھا دیے جاتے, جو پھل کپڑوں پر گرتے وہ بھی فقیروں کو دے دیتا. پھر جو اب اس کا حصہ بچتا تھا مالک کا, اس میں بھی 10%, 10واں حصہ وہ غریبوں کو دے دیتا. ہر بار یہی کرتا تھا. اللہ نے اس کے باغ میں ایسی برکت ڈالی تھی, کمال کے پھل ہوتے تھے, پورے شہر میں چرچا. اب اس شخص کے 3 بیٹے تھے. بیٹے 3 تھے, مگر باپ کی طرح وہ سخی نہیں تھے, کنجوس تھے. اب باپ کا ہو گیا انتقال, ٹھیک ہے نا. اب باپ کا انتقال ہوا تو بیٹوں نے کہا یار یہ ابا جان عجیب آدمی, وہ تو اکیلے تھے, ٹھیک ہے نا, اب ہم 3 ہو گئے, ہم تینوں کی فیملیاں ہیں, 10% غریبوں کو دے دیتے تھے, تو یہ تو ہمارا حصہ کم ہو جائے گا. اب ایسا کرتے ہیں, ہم یہ پلان کرتے ہیں کہ اب ہم نے غریبوں کو کچھ نہیں دینا. دوسرے بھائی نے کہا یار اگر ہم غریبوں کو نہیں دیں گے وہ تو ہر سال آ جاتے ہیں, ان کو پتہ ہے فصل اترنے والی ہے, تو ہم ایسا کرتے ہیں رات کو نکل جاتے ہیں, ارلی مارننگ فجر ہوتے ہی ہم ساری باغ خالی کر لیتے ہیں, فقیروں کو غریبوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا. نیت کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کی. نیت کیا ہے؟ غریبوں کو جو دینا ہے اس کو لوٹ لینے کی. بری نیت. اب کیا ہوا, قرآن کیا کہتا ہے کہ اب جب اگلے دن یہ پہنچے, اچھا انہوں نے قرآن نے کیا کہا, اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین, جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے ہی اس باغ کو کاٹ لیں گے. اب جب صبح بالکل ارلی مارننگ نکلے نا اندھیرے میں, اور جب وہاں پہنچے تو جب وہاں دیکھا تو ان کو کوئی باغ ہی نہ ملے. کہ باغ کدھر گیا؟ تو کوئی باغ ہی نہیں ہے, درخت ختم, جلا ہوا باغ, ایک پھل نہیں, پورا باغ اجاڑ. قرآن کہتا جب یہ پلاننگ کر رہے تھے نا تو ولا یستثنون, اور انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے, ہم کر لیں گے, ہم اتار لیں گے, ہم ان کو نہیں دیں گے. ساری باتیں ہو رہی ہیں, اللہ کا نام نہیں ہے, انشاءاللہ نہیں ہے, پلاننگ ہی رانگ ہے نا. پھر ہوا کیا, جب وہاں پہنچے تو کیا ہوا کہ جب باغ میں پہنچے تو کہتے ہیں انا لضالون, بے شک ہم ضرور راستہ بھٹک گئے, یہ ہمارا باغ نہیں ہے, یہ تو بالکل اجاڑ ہے. لیکن جب تھوڑی دیر بعد آس پاس کے باغ دیکھے نا تو ریئلائز ہوا یہی ہمارا باغ ہے, ہاں یہی ہمارا سب کچھ ہے, تو ختم ہو گیا ہے. اب ان بھائیوں نے کیا کہا, بل نحن محرومون, بلکہ ہم محروم ہو گئے. وہ باغ ختم ہو گیا جس سے نیت یہ تھی کہ کسی غریب کو نہیں دینا ہے, ان کو دینا ہی نہیں ہے, صبح صبح جا کر اس سے سب چیزیں اتار لینی ہیں. قرآن کا واقعہ ہے. شاعر لکھتے ہیں نا, کسی کو سوچو نے کب سراہا, وہی ہوا جو خدا نے چاہا. کسی کو سوچو نے کب سراہا, وہی ہوا جو خدا نے چاہا. جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے. کوئی تو ہے بلکہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, میرا خدا ہے. پلان ان کا الگ تھا اور اللہ کی
قدرت نے الگ منظر انہیں دکھا دیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اونلی ان 3 آیات ہم نے یہ واقعہ تو سنا، اب صرف اس کا میسج لے کے جانا ہے. اب میں اس کے تحت ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ پہلی بات کیا سیکھنے کو مل رہی ہے؟ اللہ اکبر، ہم کچھ بھی پلاننگ کر لیں، ہم کچھ بھی ارادے کر لیں، ہونا وہی ہے جو رب نے چاہنا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. میرے ارادے اور میری پلاننگ کچھ بھی ہوں، ہمیشہ اپنی پلاننگ میں یاد رکھا کریں کہ میں اللہ پلاننگ کر رہا ہوں، کامیابی تو نے دینی ہے انشاءاللہ. اے اللہ تو نے چاہا تو یہ ہوگا. بندہ یہ نہ کہے کہ جناب میں نے سب سیٹ کر لیا ہے، سب کچھ میرا آن پلان ہے، کچھ فرق نہیں آئے گا. نہیں جناب، ہم نے چلتے چلتے چیزوں کو خراب ہوتے دیکھا ہے.